नमाज तरावी से मरता नहीं है। आप इतनी बड़ी उम्र के भी लोग बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, किसी का आपने जनाजा पढ़ा है कि वो नमाज तरावी की वजह से वफात पा गया हो? कोई आज तक किसी ने पढ़ा है कि उसने नमाज तरावी पढ़ी उसकी वजह से फौत हो गया? और जिसकी जिंदगी का लम्हा खत्म होता है तो वो फिर टाइम देखता भी नहीं, जो टाइम आता है उसको बराबर ले जाता है, वो फिर रुकता नहीं। और नमाज तरावी की वजह से कोई मरता नहीं। और कुरान मजीद को पढ़ो, कुरान मजीद के पढ़ने की वजह से कोई नहीं मरा। जो मरा है वो अपने वक्त की वजह से मरा है, लेकिन वो खुशकिस्मत है जो नमाज तरावी में मर गया। वो खुशकिस्मत है जो कुरान मजीद पढ़ते हुए दुनिया से चला गया। और रोजे की वजह से कोई मरता नहीं। आज तक किसी का आपने जनाजा पढ़ा है कि रोजे की वजह से मर गया? जो भी मरा है अपने वक्त पर मरा। लेकिन वो खुशकिस्मत है, वो खुशकिस्मत है जो रोजे की हालत में दुनिया से अलविदा करके गया, उसकी इफ्तारी अल्लाह के दरबार में होगी। वो इंसान बड़ा खुशकिस्मत है। फरमाया कि जाना तो था अहले बैत ने, अल्लाह के दरबार में एक बार पहुंचना तो था, लेकिन उनकी खुशकिस्मती है अल्लाह ने उनको करबला के मकाम से वहां पर उठा लिया। जाना तो था, लेकिन करबला के सारे शहीदों ने उस दिन रोजा रखा हुआ था। जाना तो था, लेकिन करबला के सारे शहीद उस वक्त में कलाम मुकद्दस तिलावत फरमा रहे थे। तो ये अल्लाह ने उनको मकाम ये भी अता फरमाया कि जाना तो है लेकिन बंदा अच्छे अंदाज से जाए। ये इस पर तो किसी को शक नहीं। हर एक मसले में इख्तलाफ है। वो कहते हैं जी फलानी मौलवी मस्जिद वाला वो ये मसला बयान करता था, वो ये बयान करता था, लेकिन ये कोई भी नहीं कहेगा कि भाई आज आइंदा के लिए मौत नहीं आएगी। ये कोई भी नहीं कहेगा। हर एक का इत्तफाक है, मौत पर किसी का इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ है तो दीन के बारे में इख्तलाफ चला हुआ है, मौत के बारे में इख्तलाफ नहीं। इसलिए कि अगर करे इख्तलाफ तो इधर बड़े बड़े चले गए हैं, इधर कोई बचा नहीं, इधर कोई रहा नहीं, इधर कोई भी रहने वाला नहीं है। रहेगा सिर्फ और सिर्फ उस जात का नाम जो पूरी कायनात का बादशाह है। फरमाया कि मैं खुद, अल्लाह ने फरमाया मैं पूछूंगा अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, आज फैसले किसके हैं? अल्लाह के हैं, किसी और के नहीं। मैं पूछूंगा आज किसकी बादशाहत है? फिर फरमाया कोई और नहीं जवाब देने वाला होगा, मैं खुद ही फरमा दूंगा आज के दिन फैसला अल्लाह का है और बादशाहत अल्लाह की है, दुनिया में और कोई नहीं। इसलिए अपने माल को इन दिनों में थोड़ा सा खर्च करने वाले बन जाओ। इफ्तारी करा दो। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इफ्तारी कराऊं तो इफ्तारी के मेरे पास तो इतने लवाज़िमात नहीं हैं, मैं तो बड़ा गरीब हूं, अगर मेरे पास कुछ ना हो तो क्या करूं? सरकार ने इरशाद फरमाया तो दूध की लस्सी पिला के उसकी इफ्तारी करा दे, अल्लाह ताला तुझे भी उतना ही सवाब अता फरमाएंगे जितना कि रोजा रखने वाले को रोजा रखने का सवाब मिलेगा। फिर फरमाया अगर इतना नहीं हो सकता उसको खजूर के एक दाना खिला दे, अल्लाह ताला तुझे उतना ही सवाब अता फरमा देंगे जितना के सवाब पूरा दिन उसको रोजा रखने का हुआ। फिर फरमाया ये शक में तुझे ना पड़े कहीं उसका सवाब कम हो जाएगा, फरमाया उसको भी सवाब पूरा मिलेगा, तुझे भी पूरा मिलेगा। फरमाया इफ्तारी तो करा दे। इसलिए इन दिनों के अंदर, और तीसरी चीज, अपने माल में ज़कात का निसाब निकालो, माल की ज़कात दो। घर में सोना पड़ा है, जवाहरात पड़े हैं, जेवर पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, और आगे पीछे शादी ब्याह का मौके पे बाहर निकल आते हैं, ज़कात के मौके पे कहते हैं मौलवी साहब वो बीमार है बेचारे, वो बेचारे रजाई के नीचे पड़े हैं। जो रजाई के नीचे पड़े हैं उनका हिसाब किताब लगा के उनका हिसाब दो। एक वलीउल्लाह के मुतालिक लिखा है कि उनके पास लाइब्रेरी थी किताबें, और कुछ किताबें उनके पास दो दो नुस्खे थे, एक नहीं दो दो तीन तीन नुस्खे थे। उन्होंने एक एक पढ़ने के लिए रखा हुआ था, जो इजाफी थे उनको एक साइड पर किया, फिर उनकी कीमत लगवाई और कीमत उसकी ज़कात को पहुंची। फरमाने लगे इसकी ज़कात दे के आओ। उस जमाने में उलमा ने लिखा है कि मौजूदा दौर के मुताबिक
اس کا ریٹ بنتا تھا 10,000 روپے، اس زمانے کی بات ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ 10,000 دیو۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پڑھنے کے لیے ایک کافی ہے، جو اضافی رکھی ہوئی ہے یہ پڑھنے کے لیے نہیں، یہ میرے پاس اضافی ہے۔ اگر اللہ نے قیامت والے دن اضافی کتاب کا پوچھ لو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پڑھنے والی علمی کتاب ہے، حدیث پاک تھی، قرآن مجید کی تفسیر تھی، لیکن اضافی پڑھی تھی، اس کی بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ جو چیز اضافی پڑھی ہو اور اس کا آپ کے چلانے میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آپ سے کوئی خاص اس سے آپ وابستہ نہیں ہے، اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے تو اس کی زکوٰۃ دو۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں برتن رکھے ہوتے ہیں، جب سے لے آئے تب سے بند پڑے، ڈبے میں لے آئے ابھی تک ڈبہ میں بند ہیں، استعمال سے باہر ہیں، ضرورت نہیں ہے، ڈبہ پیک پڑے ہیں، زکوٰۃ کو بھی پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے۔ کب؟ کہتے ہیں ابھی نہیں، کو 15 سال ٹھہر کے، 15 سال ٹھہر کے، ابھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ ابھی یہ بیچارے نابالغ ہے۔ عمر کتنی ہو گئی؟ 25 سال عمر ہوگی، ابھی یہ نابالغ ہے۔ یاد رکھو شریعت پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی سکون پاؤ گے، آخرت میں بھی سکون پاؤ گے۔ یہ تیرا مال کا رکھنا یہ بھی جرم میں ہے، یہ بھی جرم میں اس لیے کہ تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اسی کی وجہ سے تو نے اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر دی، اور وہ بچے بھی تیرے لیے بے برکت ہو رہے ہیں۔ ان بچوں سے بھی تجھے کوئی نفع نہیں ہوگا، جو گھر میں مال رکھا اس سے بھی تجھے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اگر ان سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو بچہ بالغ ہو گئے تو ان کی فی الفور شادیاں کرو، اور اگر گھر میں مال پڑا ہے جب سال گزر جائے تو ان کی زکوٰۃ دو۔ اور آج کل کے دور میں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کو جی دبئی بھیج دو کما کے آ جائے۔ عیاشی کے لیے نہ کرنا، شادیوں پر عیاشی نہ کرنا، نکاح کرو، شادیوں پر عیاشیاں چھوڑ دو، فحاشیاں چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، وہ کام کرو جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب مصطفیٰ کملی والا راضی ہو جائے، وہ کام کرو۔ وہ نکاح مسنونہ ہے، وہ نکاح مسنونہ ہے۔ غلط رواجات چھوڑ دو، کچھ غلط رواجات لڑکے والے بھی کرتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک حافظ صاحب مسجد کا امام، اس نے اپنے بیٹے کی منگنی کی اور کہا کہ کتنے بندے ہم لائیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہیں، آپ ایسا کریں 100 سے 150 بندہ لے آئیں۔ آگے کہنے لگا نہیں میں 200 لاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ اتنا ہی کر لیں۔ تو آگے کہتا ہے اچھا پھر ہم رشتہ نہیں لیتے۔ بدبخت تیرے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، ظالم تیرے پیچھے نماز بھی جائز نہیں۔ میں نے اس کو ٹیلی فون پر بتایا ہے، میں نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے اس کو بتایا ظالم تیرے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو نماز پڑھانے کے قابل نہیں، مصلی حضور سے نکل جا۔ ظالم قیامت والا دن آئے گا پھر تیرا پتہ چلے گا، جب تو قبر میں جائے گا پھر تیرا پتہ چلے گا۔ یہ شرطیں چھوڑ دو۔ جو کھلانا ہے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ولیمہ کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ بچی بھی وہ دے اور ان کے گلے میں تم عذاب بھی بنو، یہ کہیں نہیں ہے۔ یہ چھوڑ دو وطیرے، یہ غلط ہیں، غلط ہیں۔ کسی کے گھر سے ڈنڈے سے روٹی کھانا اور 5 کھانے تیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ظلم چھوڑ دو، یہ ظلم چھوڑ دو۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں آ رہی ہیں۔ پوچھ لو ان سے، ان کو کہو ہم اتنے افراد آنے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اگر وہ کھانے کا کہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کھانے کا نہ کہیں تو اپنے کھانے کا بندوبست خود کرو، ان سے نہ لو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اور یہ جاہل لوگوں نے یہ وتیرہ سمجھایا، اور آج ظلم کی یہ چکی چل رہی ہے۔ اور وہ انسان بڑا خوش قسمت ہوگا جو اس سے دور ہوگا۔ اس سے دور ہو جاؤ، ان باتوں کو چھوڑ دو کہ ہمیں کیا کھانا کھلاؤ گے، ہمارے لیے کتنی ڈشیں تیار کرو گے۔ اور ظالم تو یہ مانگ کے روٹی کھاتا ہے۔ ان کا قصور یہی ہے کہ اس نے جوان بیٹی نکاح کے الفاظ کے ساتھ شریعت کی وجہ سے، اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہوتا وہ تجھے کبھی اپنے دروازے پہ بھی نہ آنے دیتا۔ کسی کو اپنی بیٹیاں پیاریاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی کو اپنی بیٹیاں پیاری ہیں۔ اگر شریعت کا مسئلہ نہ ہوتا تو کوئی آدمی اپنی بچیوں کا شریعت کی وجہ سے
باہر نہ نکال کے دیتا، لیکن یہ شریعت کا نام ہے، 3 الفاظ کہے، کلمہ شریف پڑھا، اپنی جوان بچی ہو گئی، تعلیم بھی دلوائی، خورد و نوش بھی کرتا رہا، آج اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ رخصت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹی اب میری نہ ماننا، اس کی ماننا جس کے لیے تو نے ابھی سارے لوگوں کے سامنے ہاں کہا ہے۔ اور یہ ظلم چھوڑ دیا جائے، یہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اور اپنے جوان بچوں کی شادیاں کرو، یہ ظلم کی چکی چھوڑ دو، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں، مالی طور پر گھر میں سب کچھ موجود ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرو، جو ابھی تک نہیں جنہوں نے کی، رمضان کا مہینہ ہے، صبح بھی توبہ کرو، شام کو بھی توبہ کرو، رات سے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافیاں مانگو اور اپنے بچوں کی شادیاں کرو، تاکہ یہ ظلم کا جو انداز چل رہا ہے، یہ زلزلے آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، انہوں نے ڈنڈا مارا، فرمایا رک جا، اگلی بات کسی نے نہیں بتائی۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کو انہوں نے سارے مدینے والوں کو بلایا، فرمایا مدینے والے بتاؤ آج رات تم نے کون سا کرتوت کیا ہے جس کی وجہ سے آج زلزلہ آیا ہے؟ یہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے۔ اپنے گناہوں اس کے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ قرآن مجید کی کیا کرنا ہے؟ جیسے گھر میں بند پڑا بند رہے گا، ہر ایک بندہ تلاوت کرنا ہے، ہر ایک بندے نے اپنے گھر میں، ہر ایک آدمی نے اپنے زبان سے کہیں گھر میں کیا کرنا ہے؟ گھر کو قبرستان نہیں بنانا کہ جدھر وہاں پر چپ ہی چپ ہو، گھر کو اسلام کا گہوارہ بنا دو، قرآن مجید کی فضا بلند ہو، اور قرآن مجید کو اپنے گھروں میں پڑھو، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو تربیت دو کہ بچیو قرآن مجید کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں۔ یہی سہارا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمایا۔ قول قولی ھذا۔